الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام علماء کرام، یہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ دور دور سے اتنی تعداد میں آپ تشریف لائے، اور آپ کا مقام تو یہ تھا اور حق تو یہ تھا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے پاس الگ الگ فردن حاضر ہوں اور کچھ ضروری باتیں اس طرح کرتا جیسے کوئی ہنگامی صورتحال ہو اور فوری طور پر کچھ مشوروں کی سنجیدہ غور و فکر کی ضرورت ہو۔ اللہ سے دعا ہے آپ بھی دعا فرمائیں کہ مختصر وقت میں سادہ سے لفظوں میں صحیح نیت کے ساتھ وہ باتیں عرض کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے انتہائی مفید اور ضروری ہوں۔ محض رسمی سا ایک جلسہ جس میں پرانی باتیں دہرائی جاتی رہیں، یہ نشست ایسی بن کر نہ رہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ایک بہت بڑے ظالم ڈکٹیٹر کی غلامی سے آزادی دلانے کے مقصد سے بھیجا تھا۔ غلامی کے دور میں ایمان کا ذائقہ چکھنا، ایمان کی طاقت کا تجربہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی دوہری ذمہ داری تھی، ہدایت کی ذمہ داری کے علاوہ ان کی ایک بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو
اس ظالم حکومت کے چنگل سے چھٹکارا دلائیں۔ ارسل معی بنی اسرائیل۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ بنو اسرائیل کو جو اپنے وطن واپس بھیجنا تھا، بنو اسرائیل کا وطن مصر نہیں تھا، بنو اسرائیل کا اصلی وطن فلسطین تھا۔ اللہ کو اپنے منصوبے کے مطابق بنو اسرائیل کو واپس بیت المقدس میں بسانا تھا، اور اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی کہ غلامی کی کیفیت میں قوموں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی۔ میرے الفاظ کو بہت غور سے سنیے گا۔ غلامی کے دور میں حوصلے پست ہوتے ہیں، ہمتیں بالکل ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، بلند ارادے نہیں ہوتے، خوف، وسوسوں اور مایوسی کا غلبہ ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی مان پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ضروری سمجھا کہ پہلے بنو اسرائیل کو آزاد کرائے گا، غلامی سے چھٹکارا دلائے گا، تب ان کی ان مقاصد کے لیے تربیت ہو پائے گی جن مقاصد کو سامنے رکھ کر تربیت کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا تھا۔ غلامی سے آزاد کرانے کی جو جدوجہد ہوتی ہے، اس کے لیے غیر معمولی نظر چاہیے ہوتی ہے، جو چیزوں کی حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اقبال نے کہا ہے کہ جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر ہی کیا۔ اور چیزیں جیسی نظر آتی ہیں اکثر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، لیکن عام انسان اس اصل حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ اس کے لیے دل کی نظر والوں کی صحبت ضروری ہوتی ہے۔ چاہے جتنا انسان قابل ہو، 50 کتابوں کا مصنف اور مدرس ہو، اگر اس کی دل کی آنکھیں نہیں کھلی تو وہ قدم قدم پر دھوکہ کھائے گا، وہ اشیاء کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ اولو العزم پیغمبر تھے، مگر شاید اللہ نے ہم مولویوں کی تربیت کے لیے ان کو ایک دل کی نظر والے کے پاس بھیجا، جو راجح قول کے مطابق نبی و رسول نہیں تھے۔ ان کا کام اصلاح و تبلیغ بھی نہیں تھا۔ لمبا سفر کر کے، تکلیف اٹھا کر، راستہ بھٹک کر حضرت موسیٰ اس روحانی معلم کے پاس پہنچے، اس مربی اور مرشد کے پاس پہنچے، جس کو اللہ نے دل کی نظر دی تھی، جو حقیقتوں کو دیکھ لیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے
کہا جاتا ہے کہ اللہ نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہم لوگوں کی طرح جھوٹی تواضع اور انکسار والے شخص نہیں تھے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دل میں تو اپنے آپ کو ابن تیمیہ سمجھتے ہیں، ابن قیم سمجھتے ہیں، لیکن زبان سے کہتے ہیں میں تو بہت معمولی طالب علم ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہماری والی بیماری نہیں لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے سچ سے چاہا کہ اللہ، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم تو آپ نے مجھے کو دیا ہے. تو اللہ نے دکھانا چاہا کہ موسیٰ، علم کا ایک حصہ تم کو ملا ہے جس کا تمہارے کام سے تعلق ہے. علم کا ایک حصہ تم کو نہیں ملا، مگر اس کی بھی تم کو ضرورت پڑے گی، اس لیے اس کو سیکھنے کے لیے تم کو جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ سال لگانا پڑے گا. تشکیل والے ساتھی تیار رہیں. کس تکلیف دہ سفر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس علم لدنی والے صاحب نظر شخص کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے. آسانی سے نہیں پہنچے. اور موسیٰ علیہ السلام کا اس شخص سے ملنے کا اشتیاق کا عالم یہ تھا، لن ابرح، میں چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا. او امضی حقبہ، چاہے 50 سال میں لگ جائیں، میں اس مرشد سے ملے بغیر اب بیٹھوں گا نہیں. کہاں گئی علماء کے اندر وہ صاحب نظر لوگوں کو ڈھونڈنے کی طلب؟ ختم ہو گئی. قصہ ماضی ہے. پڑھنا اور پڑھانا ختم. اسی لیے علماء اکثر اہل نظر نہیں ہیں، اور قوموں کی رہنمائی اہل نظر ہی کر سکتے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اہل نظر. عجیب عاجزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے داخلے کی درخواست کی. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. جو رشد، جو گہری سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہے، اس میں سے کچھ میں سیکھنے کے لیے کیا میں آپ کا طالب علم بن سکتا ہوں؟ آپ کے قدموں میں بیٹھ سکتا ہوں، چل سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ اہل نظر بڑے بے نیاز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا لن تستطيع معي صبرا، تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے، جھیل نہیں پاؤ گے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اور جس چیز کا تم کو پتہ ہی نہیں ہے تم اس کو کیسے برداشت کر پاؤ؟ آج اگر کسی عالم سے کوئی شیخ کہہ دے تو عالم کہے گا بڑا دماغ خراب. دورے میں نمبر 1 پر آیا تھا، میں اتنا بڑا علامہ ہوں کہ میرے ددیال ننیال اس سسرال میں نہ پہلے کبھی پیدا ہوا ایسا، نہ کبھی آئندہ پیدا ہوا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لن تستطيع معي صبرا. یہ ہیں کون؟ جب سے علماء دیوبند کے اندر سے حقیقت المسلک دیوبند کا یہ پہلو نکلا ہے
تب سے ہم سراپا جہل بن گئے۔ ورنہ کیا ضرورت تھی حضرت نانوتوی کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس جانے؟ کہاں حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، اور کہاں ایک بہت کم پڑھا لکھا بوڑھا انسان؟ کیا ضرورت تھی نابغہ عصر رئیس المحدثین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا دامن تھامنے؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ حضرات جانتے تھے کہ ہمارے پاس کتابی علم ہے اور کتابی علم کافی نہیں ہے۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مایوس کیا کہ نہیں، تم نہیں جھیل پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوشامد کی، نہیں میں آپ بالکل، آپ مجھے موقع دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت عہد و پیمان لے لیے تو اس صاحب نظر نے اجازت دے دی کہ چلو۔ اب انہوں نے کیسی تربیت کی؟ کتاب نہیں پڑھائی، کوئی کتاب نہیں پڑھائی۔ انہوں نے قدم قدم پر یہ دکھایا کہ جو چیز جیسی نظر آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کی حقیقت وہی ہو، اس لیے حقیقت کو دیکھنے والی نظر مجھ سے لے کر واپس جاؤ۔ سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بالکل کچھ اور ہے، حقیقت ہمیں اکثر اس کے علاوہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ چنانچہ 3 پریکٹیکل طریقوں سے انہوں نے ان کو وہ نظر سکھائی۔ اس میں سے صرف ایک میں نے اس وقت ذکر کرنے کا ارادہ ابھی کیا، جس میں اپنے سفر کے تقریباً آخری حصے میں وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے دونوں کہ جہاں ایک دیوار نظر آئی کہ وہ بالکل گرنے کے قریب ہے، یرید ان ینقض۔ وہ جو جناب خضر تھے، جن کا نام قرآن میں تو نہیں آیا، کچھ روایات میں آیا ہے، وہ ٹھہر گئے اور وہ دیوار کی مرمت کر کے اس دیوار کو بالکل پختہ کر دیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، یہ دونوں اپنے ساتھ اپنے راستے کے کھانے پینے کا سامان لے کر نکلے تھے، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو ان دونوں نے اس بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، ہمیں بھائی آپ کچھ کھلا دو۔ فاستطعما اہلہا، مگر وہ اللہ جانے کون سی برادری کے لوگ تھے۔ یہاں کی برادریوں سے میں 2-3 دن سے واقف ہو رہا ہوں اور کچھ گھبرائے بھی رہتا ہوں، کیونکہ محبت بھی یہاں جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی کسی دہشت گردی سے کم نہیں۔ اور جس وقت یہ غصے میں آئیں گی اس وقت تو اللہ جانے کیا ہوگا۔
تو ان لوگوں نے بڑا صفائی سے انکار کر دیا کہ نہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، آپ کون ہو، کہاں سے ہم کیوں آپ کو کھانا کھلائیں، نہیں کھلائیں۔ تحقیق کی جائے کہ ان کے رشتہ دار انڈیا میں کس علاقے میں رہتے ہیں۔ بڑی بے مروتی سے انکار کرتے۔ اسی علاقے کے اندر یہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو مرمت کر کے کھڑا کر دیا جناب خضر نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذوق جو تھا وہ جب تک خضر کی تربیت مکمل نہیں تھی وہ مولویانہ تھا، طالب علمانہ تھا، گستاخی معاف۔ پھٹ سے پوچھنے بیٹھے، وہ بار بار سمجھا رہے چپ رہو، لیکن چپ ہی نہیں رہا جا رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کمال ہے بڑے میاں، آپ کمال کر دیا، بھوک لگی ہے، نالائقوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ ان کی فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ارے آپ کچھ ان سے پیسے لے لیتے تو کم سے کم ہم بازار میں کچھ کھا لیتے۔ خالص فقہی ذوق۔ اور اسی مولویانہ ذوق کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو بات سنو، یہ دیوار جو میں نے مرمت کر کے کھڑی کر دی، یہ اس شہر کے، اس بستی کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور ان یتیم بچوں کا مرحوم باپ بہت نیک انسان تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور اس مرحوم باپ نے دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے کام آنے کے ارادے سے کچھ بڑا قیمتی خزانہ چھپا دیا، اور اس وقت تو بچے اتنے چھوٹے تھے کہ بچوں کو خزانہ دینا مناسب نہیں تھا۔ تم نے دیکھ لیا کہ علاقے والوں کا مزاج کیا ہے، وہ تو خزانہ لوٹ لیتے، اس لیے میں نے دیوار کے نیچے چھپایا، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھپایا، بچے بڑے ہوں گے تو اس خزانے کو نکالیں گے اور پھر اپنا کام ملائیں گے، حتیٰ یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک۔ یہ واقعہ میں نے علماء کی خدمت میں کیوں پہلے پیش کیا، کیوں یاد دلایا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہ مدارس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہمارے اس بر صغیر میں اسلامی علوم، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، سیرت، یہ سب حکومتوں کے تعاون سے چل رہا تھا۔ ریاستوں کے بجٹ میں بڑا حصہ ہوتا تھا علماء کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اور اسی کے ذریعے سے یہ سارا نظام چلتا تھا۔ انگریزوں کے آنے کے بعد اور ان کے عزائم کے دیکھنے کے بعد اہل نظر کو ایسا صاف نظر آ گیا کہ اب وہ جو اقتدار کی دیوار تھی وہ گر گئی ہے اور گرنے والی ہے، اور اگر ہم نے ان علوم کو کہیں پر محفوظ نہ کیا تو اندلس اور اسپین کی طرح یہ سب یہاں سے لٹ جائے گا۔
تب ہمارے ان عظیم اکابر نے سورہ کہف کی ان آیات کی رہنمائی میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اکابر فقہاء، محدثین، مفسرین، علماء، اصحاب سیر و سنن، ان کے چھوڑے ہوئے خزانوں کو مدرسوں کی کچی دیواروں کے نیچے چھپا دیا جائے، ورنہ لوٹ جائے گا یہ خزانہ۔ جیسے اسپین میں لٹ چکا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا وہاں نہیں ملتا، وہ اسپین جس میں سینکڑوں فقہاء، سینکڑوں محدثین، پیدا ہوئے، جہاں عظیم کتابیں لکھی گئیں، وہاں ایک کلمے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اسپین کی قسمت میں وہ لکھا تھا، بر صغیر کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا، تو اللہ نے یہاں وہ خضر صفت بزرگ تھے جن کو اللہ نے وہ نظر دی تھی، وہ بصیرت دی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ انگریز جہاں سے آئیں وہاں واپس جائیں، بہت قربانیاں دیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کی مشیت ابھی کچھ اور ہے۔ تکوینی طور پر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی انگریز یہاں رہیں گے۔ بعض وقت پوری اخلاص کے ساتھ کوئی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا بھرپور اجر بھی ملتا ہے، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے وہ مقدر نہیں ہوتا، کیونکہ ہزار بندے کوشش کریں ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا يكون الا ما ارید، حدیث قدسی ہے۔ تو بھی بہت منصوبے بناتا ہے، میں بھی منصوبے بناتا ہوں، اور ہوتا وہ ہے جو میں طے کرتا ہوں۔ یہ مدارس حضرت خضر کی بنائی ہوئی اس دیوار کی مانند ہے، اور اگر وہ کچی دیوار مرمت کر کے کھڑی نہ کی جاتی تو خزانے لٹ جاتے، اور اگر یہ مدارس اور مکاتب نہ ہوتے تو اس پورے علاقے سے اسلام کا وجود مٹ جاتا۔ اس لیے آپ سمجھیے کہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ مدارس، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے طالب علم بنایا، عالم، حافظ، قاری اور مدرس بنایا، اور وہ کسی نہ کسی چھوٹے بڑے مکتب مدرسے کی خدمت میں لگے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ اسلام کے سپاہی ہیں۔ اکثر ہم لوگ اپنی اہمیت کو خود نہیں پہچانتے، کیونکہ زمانہ ہم کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، تو ہم بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ملک میں اسلام کا وجود، اسلام کی بقا، یہ اللہ نے منسلک کر دی ہے مکاتب و مدارس کے اس نظام سے، بلا مبالغہ۔ اب ایک دوسری بات، جس طرح وہ خزانہ ہمیشہ دیوار کے اندر تک نہیں رہنا مقدر تھا، دیوار کے نیچے نہ، ایک وقت آئے گا، جناب خضر نے کہا کہ جب یہ دونوں بچے یہ بالغ ہو جائیں، جب لغا اشدہما، مضبوط ہو جائیں، صرف یبلغا نہیں بلکہ اشدہما، یبلغا تو ہم سب ہو چکے، اشدہما نہیں ہو پا رہے ہیں۔
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر اس خزانے کو مدرسے کی کچی دیوار، اس کچی دیوار کے نیچے سے نکالیں گے۔ یاد رکھنا، جو منصوبہ اللہ کا جس کے تحت ہمارے اکابر نے یہ مدارس قائم کیے تھے، اس منصوبے میں یہ بالکل طے شدہ تھا اور طے شدہ ہے کہ یہ اسلامی شریعت، یہ فقہ، یہ قانون، یہ تفسیر، یہ حدیث، یہ صرف مدرسوں کے اندر تک محدود نہیں رہے گی، یہ سارے احکام شریعت بازاروں پر نافذ ہوں گے، یہ سارے احکام شریعت باغات اور کھیتی اور زراعت پر نافذ ہوں گے، یہ سارے احکام شریعت مجرمانہ کردار ادا کرنے والے مجرموں پر نافذ ہوں گے، یعنی اسلام غالب ہوگا اور شریعت اسلامی نافذ ہوگی۔ یہ منصوبہ ہے ان مدارس کے پیچھے، اللہ کا منصوبہ ہے۔ لیکن اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اکثر مدارس کے لوگ اس دوسرے حصے کو بھول چکے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں جواب چاہوں گا۔ کماری لڑکی کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے، اور میں یہاں جہاں تک دیکھ رہا ہوں، اگرچہ میری نگاہ کمزور ہے، یہاں کوئی کماری لڑکی نہیں بیٹھی۔ البکر تستأذن والثیب، مجھے جواب دیجئے، کیا ہمارے ذہنوں میں یہ ارمان، یہ تمنا، یہ عزائم، یہ فہم، یہ بصیرت، یہ سوجھ بوجھ، یہ ارادہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو وہ تربیت دیں کہ وہ اس ملک کی تقدیر بدل دیں، اس ملک میں انصاف اور امن کا نظام قائم کر دیں، اس ملک کے مظلوموں اور محروموں کو ان کے چھینے ہوئے حقوق دلائیں؟ یہ عزائم ہمارے سینوں سے نکل گئے۔ میں پھر پوچھتا ہوں آپ سے، یہ میں الزام لگا رہا ہوں یا حقیقت واقعہ بتا رہا ہوں؟ حقیقت۔ تو گویا ہم اپنے مقصد ہی کو بھول گئے۔ ہماری منزل وہ نہیں تھی جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہماری منزل یہ نہیں تھی کہ ہمارے فارغین جا کر مسجد و مدرسہ سنبھال لیں اور بس، ہرگز یہ ہماری منزل نہیں تھی۔ مسجد اور مدرسہ تو ہماری چھاونی ہے، ہمارا مورچہ ہے، لیکن میدان ہمارا اس سے بڑا وسیع ہے۔ یہ بالکل یاد نہیں رہا مدارس کے لوگوں کو۔ جب ترکی میں جنگ کے عظیم کے بعد ہزاروں لوگ زخمی، مجاہدین، اور ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، غربت لٹ گیا ترکی، اور تڑپ گئے ہمارے حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ، تو انہوں نے اچانک فیصلہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند میں کچھ دن کی چھٹی کی جاتی ہے، اور تمام اساتذہ اور طلبہ کو انہوں نے ملک کے کونے کونے میں بھیجا کہ جاؤ ترکی اور بلقان کے مجاہدوں کے لیے چندہ جمع کر کے لاؤ۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، مدرسہ بند کر دیا، تعلیم کا نقصان ہوگا۔ حضرت شیخ الہند نے جواب دیا، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے استاد حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یہ مدرسہ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قائم کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے مدارس کا مقصد، وہ سمجھتے تھے مدارس کا مقصد ایسے باہمت، صاحب بصیرت، صاحب نظر، سمجھدار ایسے فضلاء کو نکالنا ہے جو صرف مسجد اور مدرسے کی حد تک محدود نہ رہیں، ایک ایک انسان تک پیام رحمت پہنچے، ہر دلت کو چھٹکارا ملے،
ہر ذلیل و خوار کو عزت ملے، ہر محروم کو اس کے حقوق ملیں، ملک میں انصاف قائم ہو، امن قائم ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ملک میں انصاف کے نظام کا قیام یہ انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ ہم لوگوں نے نبوت کے مقصد والی ایک آیت یاد رکھی، کس کو یاد ہے؟ جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں بیانوں میں کیوں چھپا رہے ہو؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اطمینان ہے، مزے سے خانقاہ میں بیٹھیں گے، مدرسے میں استاد اور محتمم اور ناظم بنیں گے، کوئی خطرہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ آیت یاد ہے، یہ آیت یاد نہیں ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، بالکل نہیں یاد۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے سب نبیوں اور رسولوں کو جو بھیجا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی دی اور انصاف کے قائم کرنے والا ترازو دیا، ایک علمی قوت، ایک عملی قوت، الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ دنیا میں انصاف کا نظام قائم کیا جائے۔ کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو بھائی؟ ہم اپنے اکابر کے راستے پر نہیں ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہیں۔ ہم نام لیتے ہیں اکابر کا، ہم سے زیادہ بزرگوں کا نام لینے والی دنیا میں کوئی جماعت نہیں۔ ہم پر الزام ہے کہ اکابر 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 لڑتے رہتے ہو، لیکن اکابر کو کیا ہم پہچانتے ہیں؟ یا اکابر کے نام کی روٹی کھا رہے ہیں؟ کتنا آسان تھا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم عالم تھے، چپ چاپ بیٹھ کے کتابیں لکھتے رہتے، سبق پڑھاتے رہتے۔ کیا ضرورت تھی انگریزوں سے لڑنے کی؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علمی مقام سمجھانے کے لیے میں آپ کو اپنے ایک استاد کی بات سناتا ہوں۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت اصول فقہ کا سبق چل رہا تھا۔ ہمارے ایک استاد تھے عراق کے، ڈاکٹر رشدی علیان، بہت بڑے عالم تھے اصول فقہ کے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے۔ تو کسی مسئلے پر گفتگو کے درمیان میں نے حضرت گنگوہی کا ایک قول نقل کیا، ایک رائے نقل کی، اور یہ کہا کہ وَيَقُولُ شَيْخُنَا الْگنگوہی۔ تو ان عراقی استاد نے مجھے ٹوکا اور کہا تأدب یا ولد، لا تقل هكذا، قل قال امیر المؤمنین فی فقہ السنہ الامام الحجہ رشید احمد الگنگوہی۔ یہ عراق کے ایک عالم کا خیال ہے حضرت گنگوہی کے بارے میں۔ اتنا بڑا عالم، وہ کیوں گیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس، اور کیوں وہ اترا میدان جنگ میں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مقصد پڑھنا اور پڑھانا صرف نہیں ہے، مقصد انصاف قائم کرنا ہے، مقصد امن قائم کرنا ہے، مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ بہت قلبی رنج کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ جانے کس کی نظر لگی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے مدرسے تک کہیں مجھے یہ نیت، یہ مقصد ملتا ہی نہیں۔ ان کو چھوڑ دیا ہم نے سیاسی لوگوں کے لیے جو استنجا بھی نہیں کرتے، اکثر ہم نے ان کے لیے چھوڑا، تم کام کرو گے۔
ہم نے اس کو اپنے دائرے کار سے خارج کر دیا. اور جو عالم ملک کے اپنی تمام دینی، تعلیمی، تدریسی، تصنیفی، خانقاہی مصروفیات کے ساتھ ملک کے حالات پر کچھ نظر رکھے، کہتے ہیں یہ خامخواہ سیاست میں بولتے ہیں. یہ سیاست عجیب چیز ہے. بیت المقدس کو آزاد کرانے کی جنگ سیاست تھی. جب بنو اسرائیل کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اپنے وقت کے نبی سے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نبی سے درخواست کی تھی کہ ہمارا ایک لیڈر مقرر کیجئے، ہم اللہ کے راستے میں اس کے پیچھے چل کر جنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاست تھی. میں نے شروع میں دوسری آیت پڑھی تھی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے بڑی تعداد ایسے نبیوں کی ہے جن کے ساتھ علماء نے جہاد کیا، جن کے ساتھ ربانی علماء نے، اللہ والوں نے قاتل معہ، جنگ کی. آج تو ہم جنگ اور جہاد کا لفظ بھی جلسے میں بولتے ہوئے گھبراتے، ہم نے الفاظ بدل دیے. لا حول ولا قوة. ہم تو الفاظ بولتے ہیں قومی یکجہتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کفر و اسلام کی یکجہتی، شرک و توحید کی یکجہتی. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ بلا شبہ برادران وطن میں کروڑوں مظلومین اور حساس انصاف پسند لوگوں کے ساتھ مل کر ہم کو امن و انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، لیکن الفاظ وہ بولنے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بولے. علماء ہیں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم آپ کتنے غلام ہیں ان اصطلاحات کے اور کتنا ناپسند کریں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں کہ علماء اور ان کی جمعیتیں بالکل دوسرے الفاظ بول رہی ہیں جو گاندھیائی الفاظ. ہمارا لیڈر گاندھی نہیں ہے، ہمارا لیڈر ڈاکٹر امبیڈکر نہیں ہے، ہمارے لیڈر محمد رسول اللہ ہے. اور ہمیں کسی لیڈر کو ادھار لینے کی ضرورت نہیں. یہ کیا غلامی ہے، یہ کیا احساس کمتری ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اب میں تیسری عملی بات پر آتا ہوں، اسی پر بات کو مکمل کروں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ بات اگر ہے کہ ہم کو ملک میں امن و انصاف قائم کرنا ہے تو آخر کیسے کیا جائے. یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے؟ اگر سوچ رہے تو بتاؤ، ورنہ میلا شریف پڑھ کے ختم کرو. کتنے لوگ سوچ رہے؟ اتنا سا ہاتھ اٹھائیے. اللہ میاں آپ ان سب ہاتھوں والوں کو لکھ لیجیے، خوب کس کے پکڑیے گا. اگر انہوں نے مکاری کی چھوڑیے گا نہیں. اب اس دعا کے بعد پھر سے ہاتھ اٹھواتا ہوں. اب بتاؤ کون چاہتا ہے کہ ملک میں امن و انصاف قائم ہو؟ پھر تم نے اتنا سا ہاتھ اٹھایا. بس
نوجوان کئی لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو لڑکیوں والا انداز ہے. ٹھیک ہے, دوپٹہ اور اوڑھ لو. میں بخشتا نہیں ہوں کسی کو. لوگ سعادت میں سامنے بیٹھتے ہیں, پہلے تجربے کے بعد پیچھے نظر آتے. دیکھیے اب آخری بات بہت غور سے سنیے گا, یہ ہے عملی بات. اس وقت ہمارے ملک میں جو خاص دور شروع ہوا ہے, جس مرحلے میں ہمارا ملک داخل ہوا ہے, یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے. کاش کے لوگ ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہوتے. تو یہ فقیر 15 سال سے سمجھا رہا ہے, لیکن غلامی کی زنجیریں پیروں میں ہیں. صرف بیان سنتے ہیں, غور کر کے سمجھنے کی کوشش شاید 2% لوگ بھی نہیں کرتے. اس ملک کے بارے میں ایک بڑی زبردست غلط فہمی صدیوں سے چلی آ رہی, اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہاں 2 قومیں بستی ہیں, ایک ہندو ایک مسلم. 80% ہندو اور 20% مسلمان. اقلیت 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 اقلیت. ہم اقلیت میں ہیں, اقلیت اقلیت. یہ جو 70,000 مرتبہ ہمارے بعض لوگ اقلیت اقلیت بولتے ہیں, اس کا اثر کیا پڑتا ہے آپ کے اوپر جانتے ہیں؟ ایک ہی بات کو اگر بار بار دہرایا جاتا ہے تو ذہن میں وہ جم جاتا ہے. ہم تھوڑی تعداد, ہم تھوڑی تعداد, ہم تھوڑی تعداد, ہم بہت تھوڑی تعداد, ہم بہت تھوڑی تعداد. جو خیرات مل جائے, جو فی سبیل اللہ, کچھ کانگریس دے دے, کچھ سماجوادی دے دے, کچھ بہن جی دے دیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, دوبارہ وضو کر لیجیے گا. ہم اقلیت, ہم اقلیت, ہم اقلیت. قرآن کیا کہتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. کسی قیمت پر قرآن اس فلسفے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اقلیت مجبور ہے, اقلیت کچھ نہیں کر سکتی, اقلیت بے سہارا ہے, اقلیت کو اکثریت کا سہارا ڈھونڈنا پڑے گا. یہ شروع سے غلطی ہوئی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ شروع سے غلطی ہوئی. میں جانتا ہوں ایک بیان میں آپ کے حلق سے یہ اتر نہیں جائے گی بات, خوب جانتا ہوں. اور مجھے شکایت یہ ہے کہ ہمارے علماء مطالعہ نہیں کرتے, بالکل نہیں مطالعہ. آزادی سے پہلے سن 36-37 کے جنرل الیکشن کے موقع پر جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ میں ایک زبردست بحث ہوئی. ایک رائے جمعیت علماء کے اکابر کی یہ تھی, بعض اکابر کی, حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب, بانی امارت شرعیہ نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ, ان کی رائے یہ تھی کہ جمعیت مسلمانوں کو کانگریس کے اندر ضم نہ کرے. ہم کانگریس کے اندر گھس نہ جائیں, ہمارا وجود ختم ہو جائے گا.
ہماری اپنا وزن ختم ہو جائے گا اور ہم زندگی بھر کے لیے کانگریس کے محتاج ہو جائیں گے۔ ہم اپنی سیاسی پارٹی بنائیں اور سیاسی پارٹی بنا کر کانگریس کے ساتھ برابر کے لیول پر سمجھوتا کریں۔ ہم نے ان سے کہیں زیادہ قربانیاں دی ہیں جنگ آزادی میں۔ لیکن افسوس کہ جمعیت کے دوسرے حضرات نے اس وقت کے حالات میں مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بھی 100% مخلص تھے، وہ بھی جری اور غیور اور بہادر لوگ تھے۔ ہرگز کسی کو بدگمانی نہ ہو ان میں سے کسی کے اخلاص یا جرت کے بارے میں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو مسلم لیگ کی وجہ سے جو زبردست خونریزیاں وغیرہ ہوئی ہیں، دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس وقت یہ مناسب نہیں ہوگا۔ فی الحال تو ہم کو تمام مسلمانوں کو کانگریس کا ممبر بنا دینا چاہیے۔ حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب اس رائے سے متفق نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اس کا انجام بہت برا ہوگا، مسلمانوں کا اپنا سیاسی وزن اور طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ ہی کھو دیں گے، وہ ہر وقت سہارا ڈھونڈیں گے، اور کوئی قوم دوسروں کے سہارے حقوق نہیں پا سکتی۔ تعلق مع اللہ کے اعتبار سے دوسرے اکابر کا بہت بلند مقام تھا، لیکن مجھے علماء کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ سیاسی سوجھ بوجھ اور بصیرت کے لحاظ سے حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب پڑھیے ان کے خطبات، جمعیت کے اجلاسوں میں جو خطبائے صدارت دی ہے مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب، جو مضامین لکھتے تھے، وہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ ایک پستہ قد سانولے قد کا انسان جس کی زبان میں لکنت تھی، جو نقشبندی سلسلے کا بہت بڑا شیخ تھا اور اسلامی قانون کا ملک کا سب سے بڑا ماہر تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ غلطی نہ کی جائے۔ بہرحال مقدر تھا، چنانچہ وہ پیچھے ہٹے اور بہار گئے اپنے وطن، اور بہار میں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی، مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی، اس کا نام رکھا۔ بیرسٹر یونس جو لندن سے پڑھ کے آئے تھے قانون، بہت اللہ والے انسان تھے، ان کو انہوں نے اس پارٹی کا صدر بنایا، اور اس پارٹی نے الیکشن لڑا 500 علماء کے فتوے کی روشنی میں، اور وہ الیکشن میں دوسرے نمبر کی پارٹی بن کر آئے۔ مسلم لیگ کا صفایا ہو گیا، کانگریس نمبر 1 کی پارٹی، نمبر 2 کی پارٹی ان کی پارٹی مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی، لیکن اکثریت کسی پارٹی کو حاصل نہیں ہوئی۔ قانون کے مطابق گورنر نے پوچھا کانگریس سے کہ کیا آپ سرکار بنانے کو تیار ہیں؟ تو کانگریس نے اپنی روایتی چالاکی کی وجہ سے کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ شطرنج کی چالیں ہوتی ہیں، ہم اللہ والے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ دوسری پارٹی ہونے کی حیثیت سے گورنر نے مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب کی پارٹی کے صدر سے پوچھا کیا آپ سرکار بنانے کو تیار ہیں؟ وہ دوسرے نمبر کی پارٹی تھے، انہوں نے کہا ہم تیار۔ نہلے پہ دہلا، ایسے علماء کی ضرورت ہے۔ اب کانگریس پھنس گئی۔ اگر کانگریس ان کو سپورٹ نہیں کرتی تو اگلے الیکشن میں مسلمانوں کے جتنے ووٹ کانگریس کو ملے تھے وہ بھی نہیں مل رہے۔ تو کانگریس نے بعد دل نخواستہ سپورٹ کر دیا اور حکومت بن گئی مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کی۔ علماء ہر مسئلے پر علماء پہلے بیٹھتے تھے، علماء شریعت کی روشنی میں قانون کی رہنمائی کرتے تھے،
پھر وہ قانون سازی ہوتی تھی، بل پیش ہوتا تھا اسمبلی میں اور پاس ہوتا تھا۔ اس شان سے علماء نے اس ملک میں ایک امن و انصاف کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کیا، کامیاب آغاز کیا اور ایک نمونہ پیش کیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کا تذکرہ اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہمارے آپ کے سامنے شاید بہت کم ہوتا ہے۔ کیا خیال؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آج پہلی بار نام سن رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے انہی کی عقیدت اور ان کی جامع صفات شخصیت سے تاثر کی وجہ سے میرا نام سجاد رکھا۔ گاندھی جی اگر کسی سے ڈرتے تھے اس ملک میں تو وہ صرف ایک بندہ تھا، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد۔ جناب گاندھی کیا کہے ان کو، مہاتما تو میری زبان سے تو نکلتا نہیں۔ جو آدمی روزانہ 2 ننگی لڑکیوں کے ساتھ سوتا ہو وہ مہاتما ہے؟ آپ نے پڑھی ہی نہیں تاریخ، مصیبت یہ ہے، اور آپ کو بتائی بھی نہیں آپ کیا قابل ہیں۔ گاندھی جی کی بیوی ناراض ہو کر کستوربا گاندھی گاندھی جی سے الگ ہو گئی تھی۔ گاندھی جی نے ایک فارمولہ پیش کیا ملک میں ہندو مسلم اتحاد کا، آپ کی زبان میں قومی یکجہتی کا۔ اور وہ یہ تھا کہ مسلمان گائے کو ذبح کرنا چھوڑ دیں، بس اس سے ہندوؤں کی بڑی دل آزاری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہندو مسلم اتحاد قائم ہو جائے گا۔ بس ایک کام کریں۔ ہمارے دوسرے علماء نے، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بھولے پن سے اس کی تائید کر دی۔ ہاں، گائے ذبح کرنا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، ماشاءاللہ فقہی دلیل موجود، لہٰذا کوئی حرج نہیں۔ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ بند کر دیں۔ مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب نے فوراً فقہ کے ماہر علماء کا اجتماع بلایا، اجتماع بلا کر ان کے سامنے استفتاء رکھا اور کہا جبرن ترک ذبیحہ گاؤ ترک شعار اسلام۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ترجمہ کروں اس کا؟ سمجھ گئے نا؟ خیریت تو اسی میں ہے کہ آپ کہیں کہ سمجھ گئے، ورنہ میں چھڑی لے کے چلتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ کیا نکتہ ہے! امام ربانی مجلسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی شعار اسلام کو جبرن چھڑوایا جائے، کسی قیمت پر ایسے قانون کو ماننا مناسب نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرض اور واجب ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب نے بہار میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ گاؤں گاؤں ذبیحہ ہے گاؤں۔ گاندھی جی ایک مولانا کو ساتھ میں لے کر، وہ بھی بہت محترم شخصیت، اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، خود چل کر پٹنہ تشریف لائے مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب کو منانے۔ مولانا سجاد صاحب سے ملاقات ہوئی، لمبی گفتگو ہے، میں خلاصہ کر کے سناتا ہوں۔ مولانا سجاد صاحب نے جانتے ہیں ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ باپو، گجرات میں تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، ہمارے بہار میں تو گجرات تالی جو ہے وہ 2 ہاتھ سے بجتی، مگر لگتا ہے باپو گجرات میں جہاں کہ آپ ہیں وہاں تالی ایک ہی ہاتھ سے بجتی۔
تو باپو نے کہا مولانا شاہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ تالی تو ہر جگہ دو آش کے بجتی. مولانا نے کہا آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ ہندوؤں کا دل کس چیز سے دکھتا ہے، یہ کیوں نہیں سوچا کہ مسلمانوں کا دل کس چیز سے دکھتا ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ مسلمانوں کا دل کس چیز سے دکھتا ہے وہ ہندو چھوڑ دیں، ہندوؤں کا دل جس چیز سے دکھتا ہے وہ مسلمان چھوڑ دیں، تو واقعی ملک میں ہندو مسلم اتحاد قائم ہو جائے گا. تو کہنے لگے مولانا صاحب اسی لیے تو پھر آپ کے پاس آئے. مکار کہیں کا. لا حول ولا قوت. مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کا دل اللہ کے سوا کسی کی بندگی پوجا عبادت کرنے سے جتنا دکھتا ہے اتنا کسی سے نہیں دکھتا. آپ ہندوؤں سے وہ چھڑوا دیجئے، میں مسلمانوں سے ذبیحہ گاؤ چھڑوا دوں گا. یہ ہے مرد مومن. گاندھی جی نے دھوتی سنبھالی، لاٹھی اٹھائی، میں یہ بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ مجھے دکھ ہے کہ علماء کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہو رہی. بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے میدان لیلا رام اور رام لیلا سب بھر دیتے ہیں. حد نظر تک ٹوپیاں نظر آتی ہیں اور آپ کو طاقت کا بنا کر مظاہرہ کر کے وہاں پر سودے بازی ہوتی ہے اور آپ کچھ نہیں سمجھتے. علماء کو اتنا بھولا نہیں ہونا چاہیے، علماء کو اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے. اپنے بڑوں کا پورا احترام رکھتے ہوئے کبھی کبھی ہم ان کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. کیا امام محمد سے بڑھ کر ہم ابو حنیفہ کا جو احترام امام محمد کرتے تھے، امام ابو یوسف کرتے تھے، کیا ہم ان سے زیادہ احترام اپنے بزرگوں کا کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ مگر احترام کے باوجود امام محمد کہتے تھے شیخ آپ کی اس رائے سے آپ کا یہ شاگرد متفق نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کہتے تھے شاباش شاباش تم نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی. بڑوں کے اخلاق یہ ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے تھے، لوگوں کے ہاتھ نہیں چمواتے تھے، اپنے جوتیاں نہیں سیدھی کرواتے تھے. وہ علمی رابطہ رکھتے تھے، کھل کر کہتے تھے کہ بھائی اپنی رائے دو، میری رائے سے اختلاف کرو. آج تو کسی جماعت میں رائے سے اختلاف کرنے والا جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسی لیے نوجوان علماء چھپ چھپ کر مجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتے ہیں. وہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر نہ ان کی تربیت ہوئی ہے، نہ ان کے اندر یہ جرأت ہے کہ اس ملک میں موجودہ حالات میں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں کوئی آزادانہ مشورہ کر کے کوئی رائے قائم کرے. اس کا کوئی جواز میرے نزدیک نہیں. جو ادب جتنا ہم اپنے بڑوں کا کرتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ امام ابو یوسف ابو حنیفہ کا کرتے تھے، امام ظفر ابو حنیفہ کا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ اپنے استاد حماد کا کرتے تھے، حماد اپنے استاد ابراہیم نخعی کا کرتے تھے. اس ملک میں اس وقت ایک بالکل نیا ورق پڑتا ہے. یہ جو جھوٹ تھا کہ ہندو 80% ہیں، یہ ہندو نام کی کوئی قوم اس ملک میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے موجود نہیں تھی. آپ کو حیرت ہو رہی ہے یہ بات سن کے؟ ہندو نام کی کوئی قوم اس ملک میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے موجود نہیں تھی. 4 ویداز ہیں، چاروں ویداز میں نے پڑھے ہیں. چیلنج کرتا ہوں کسی پنڈت کو، کسی شنکراچاریہ کو، ایک جگہ ہندو کا لفظ ویداز میں دکھا دیں.
یہ مسلمانوں نے نام رکھا تھا، یہ جغرافیائی نام تھا، مذہبی نام نہیں تھا۔ ہندو اور سندھو، دریائے سندھ کے ادھر رہنے والے ہندو، دریائے سندھ کے ادھر رہنے والے سندھو، یہ جغرافیائی پوزیشن کا نام تھا۔ اس ملک میں کون بستے تھے؟ اس ملک میں چمار بستے تھے، اس ملک میں ٹھاکر بستے تھے، اس ملک میں براہمن بستے تھے، اس ملک میں یادو بستے تھے، اس ملک میں کرمی بستے تھے، اس ملک میں سکھ بستے تھے۔ الگ 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 سب ذاتیں، ہزاروں ذاتیں، الگ الگ قومیں تھی۔ یہ قومی یکجہتی سے کام نہیں چلے گا، اقوام متحدہ رکھنا پڑے گا۔ یہ قومی یکجہتی اسی بنیاد پر رکھا گیا کہ غلط سمجھا گیا کہ وہ ایک قوم ہے، ہرگز ایک قوم نہیں۔ اگر وہ ایک قوم ہوتی تو دلتوں کا مندروں میں جانے کی اجازت آج تک کیوں نہیں ہے؟ اگر ان کا ایک مذہب ہوتا تو ہمارے ملک کی موجودہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی مرمو، ان کو مندر کے اندر نہیں جانے دیا گیا، وہ باہر کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑے کھڑی رہیں، اور جو منتری لوگ براہمن تھے، اپر کاسٹ، وہ اندر گئے۔ اگر راشٹرپتی ہندو ہیں تو ان کو اندر جانے سے کیوں روکا گیا؟ سابق صدر جمہوریہ راشٹرپتی کووند، کیا نام تھا؟ کووند نام تھا نا، کووند، رام ناتھ کووند، وہ بھی مندر کے اندر نہیں جا پائے۔ پوری کے تاریخی مندر کے درشن اور پوجا کے لیے وہ وہاں گئے، دروازے کے اندر نہیں گھسنے دیا گیا۔ یہ کیا بیوقوفی ہے کہ ہم ان سب کو ہندو سمجھ رہے ہیں؟ ہندو نہیں ہے یہ۔ جتنا ظلم مسلمانوں پر کر رہے ہیں یہ، اس سے زیادہ ظلم یہ ان پر کرتے ہیں۔ اور ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے 70-75 سال سے، اور ان پر ظلم ہو رہا ہے 3-4 ہزار سال سے۔ لیکن یہ باتیں ہماری جماعتیں کیوں نہیں بتاتی؟ کیوں نہیں تربیت کرتی ہیں آپ کی اس مزاج کے مطابق؟ اس ملک میں او بی سی جن کو کہتے ہیں، جن کی آبادی 52% بتائی جاتی ہے، ڈر کے مارے مردم شماری ہی نہیں کرا رہی ہماری سرکار۔ بڑے بہادر ہیں نا۔ 54% بتاتے ہیں کچھ لوگ۔ وہ او بی سی چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ تم کیوں ہم کو ہندو کہتے؟ سکھوں کو دستور میں ہندو لکھ دیا گیا، جبکہ سکھ مذہب بابا گرو نانک نے ویدک دھرم کے مظالم کے بغاوت کے طور پر اور توحید اور رسالت کے ساتھ انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ سازش چل رہی ہے بھائی۔ تو اب میں جو بات مختصر کروں کہ اب جو وقت آ گیا وہ یہ کہ اس ملک کی وہ جو 80% آبادی غلط فہمی کا شکار تھی، جو اپنے کو ہندو سمجھ رہی تھی، جس کی بڑی تعداد، ان کے درمیان مضبوط تحریکیں پورے ملک میں چل رہی ہیں، اور ان تحریکوں نے اپنے اپنے سماج کے اندر یہ بیداری پھیلا دی ہے اچھی طرح کہ کبھی تم اپنے کو ہندو نہ کہنا، تم اپنے کو بی سی کہو، تم دلت کہو، تم شیڈول کاسٹ کہو، تم چمار کہو، تم سونار کہو، تم لوہار کہو، تم بڑھئی کہو، تم یہ کہو، تم وہ کہو، یہ سب الگ الگ قومیں۔ ہماری ناواقفیت نے، علماء سن لیں، ہماری ناواقفیت نے یا ہماری بزدلی نے یا ہماری مصلحت پسندی نے ان کو ہندو بنا رکھا۔ ایک بڑا خوبصورت عنوان پیش کیا جاتا ہے، فکر اور بس ہے کہ دو بہنیں ہیں اور جمع بین الاختین حرام ہے۔
امام ابو حنیفہ کو حکمت المصلحت کا سبق نہیں پڑھا تھا انہوں نے؟ وہ حکومت وقت کے خلاف بولتے تھے اور جیل میں گئے، مارے گئے، جیل میں کوڑے مارے گئے۔ کسی ملزم یا مجرم کے سر پر کوڑے نہیں مارے جاتے تھے، امام ابو حنیفہ کے سر پر کوڑے مارے۔ اور جب ایسا لگا حکومت کو کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کو رہا کر دیا گیا، اور وہ رہا ہونے کے بعد جلدی شہید ہو گئے۔ ان کو حکمت المصلحت نہیں معلوم تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خچر پر سوار کر کے چہرے پر کالک پوت کر الٹا بٹھا کر پورے مدینے میں گھمایا جاتا تھا۔ امام مالک کو مصلحت اور حکمت نہیں معلوم تھی۔ ہم نے فقہ زیادہ پڑھی ہے۔ امام احمد بن حنبل اس بری طرح مارے جاتے تھے کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، ہوش میں لایا جاتا تھا، پھر کوڑے برسائے جاتے تھے۔ انہوں نے حکمت المصلحت نہیں پڑھی تھی۔ امام شافعی کو سزائے موت سنا کر یمن سے ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں لایا گیا بغداد گردن قلم کرنے کے لیے۔ امام شافعی نے حکمت المصلحت نہیں پڑھی تھی۔ ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم بزدل ہیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم منافق ہیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم بے وفا ہیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم غدار ہیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم ڈرپوک ہیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر رہے ہیں۔ اتخشونہم واللہ احق ان تخشوہ، کیا ہے یہ؟ اس وقت ملک کے اندر الحمدللہ یہ جو طبقات ہیں بہت بڑی تعداد میں یہ متحد ہو رہے ہیں، اور چوتھی پاس بادشاہوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے، اس لیے کہ آپ اللہ والے لوگ، آپ یا زمین سے نیچے کی باتیں کرتے ہیں یا آسمان سے اوپر، اور دین پر عمل سارا کا سارا زمین پر کرنا ہے۔ عجیب تماشا ہے۔ کیا خوبصورت عنوان ہیں بزدلی کے، کیا اچھے عنوان ہیں۔ کاش کہ ابلیس کو ایسے عنوان معلوم ہوتے، کسی مدرسے میں اس نے پڑھ لیا ہوتا تو بیچارہ اتنا رانگے درگاہ نہ ہوتا۔ آپ سب سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں، اس کی تفصیلات سمجھیں۔ میں دن رات اسی کام میں لگا ہوں۔ ان تمام قوموں کے لیڈران اللہ کا شکر ہے بار بار میرے پاس آتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور ایک نئی امنگ اور حوصلوں کے ساتھ وہ ہزاروں سال کی غلامی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان مظلوم لوگوں کو پہچانیں۔ اب تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے، دل سے خوشی ہے کہ کانگریس بھی اب کچھ سمجھدار ہو رہی ہے، کیونکہ کانگریس کا برا بھلا کہنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، یہ میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح واقف ہوں آپ سے، کیونکہ آپ سب نے بیعت کی ہوئی ہے، سلسلے گاردیائیہ، سلسلے نہرویہ اور سلسلے فلائیہ، بیعت کرتا ہوں میں۔ چلو لا حول ولا۔ اب کانگریس کو تھوڑی عقل آنی شروع ہوئی ہے، اللہ اس کو استقامت۔ راہل گاندھی نے جو نئی کروٹ لی ہے نا، اس نے پہلی مرتبہ کانگریس کی تاریخ میں OBC کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ کانگریس بھی بالکل براہمن پارٹی ہے جیسے BJP،
یاد رکھیں، سیاسی پارٹیاں اپنی نظریاتی تحریک کے لیے کبھی ایک پارٹی نہیں بناتی. جو تحریک ہوتی ہے وہ اپنی تحریک کے لیے، اپنے نظریات کے فروغ کے لیے کم سے کم 2 پارٹیاں بناتی ہیں. یہ جمہوری نظام کا ایک خاصہ ہے. دونوں پارٹیوں کا اصل مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اصل پالیسی ایک ہوتی ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں. اور یہ آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ دیکھو جتنی گالیاں دے سکنا دینا، اور گالیاں سننے کے بعد فون آتا ہے تھینک یو ویری مچ، مگر کل کے جلسے میں تھوڑی اور. یہ ہے جمہوری نظام، تحفظ جمہوریت. امریکہ میں 2 پارٹیاں ہیں، ڈیموکریٹک اور ریپبلک. کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی حکومت آ جائے اس کی حکومت آ جائے. عراق پر حملہ، افغانستان پر حملہ، یہاں پر حملہ، وہاں پر حملہ، جب دونوں حکومتوں نے کیے. یہی نظام، یہی آج کل کی سیاست ہے. ہمارے ملک میں برہمنی نظام کے مضبوط کرنے کے لیے 2 پارٹیاں بنائی گئیں، ایک کانگریس، ایک جن سنگھ. اب کانگریس نے دیکھا کہ پسماندہ اقوام طاقتور ہو رہی ہیں، اور یہ اب اگر ہم نے اپنی گولی نہ بدلی تو ہم کنارے کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، میں کوئی اتنا واقف نہیں ہوں کہ میں بدگمانی ہی کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوجوان نسل کے لیڈروں کے نے کچھ پڑھا ہو، دیکھا ہو، پورے ملک کی یاترا کر کے کچھ سمجھا ہو کہ ہم دلی کے شیش محل میں رہ کر بھارت کو سمجھتے ہی نہیں. دیکھا ہوگا کہ بھارت میں اصل آبادی تو ان OBCs کی ہے، ان پسماندہ لوگوں کی ہے، ان دلتوں کی ہے، ان غریبوں کی ہے، ان کسانوں کی ہے، ان مزدوروں کی ہے. تو جب زمین پر چل پھر کر انسان دیکھتا ہے تو حالات کا صحیح اندازہ. اخبار پڑھ کر حالات کا صحیح اندازہ بالکل نہیں ہوتا. اخبار، ٹی وی یہ آپ کو صحیح خبریں دینے کے لیے بنائے نہیں گئے. ہماری تبلیغ کی محنت کے بڑے اکابر میں تھے حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب. ایک بار بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے. وہ تبلیغ کے بہت بڑوں میں سے ہونے کے باوجود اخبار پڑھتے تھے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بالکل دوسرا تھا. تو انہوں نے مفتی صاحب کو اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا مفتی جی کیا کر رہے ہو؟ تو مفتی صاحب بولے حضرت جھوٹ میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے اخبار میں 10 گرام سچ نکل آتا ہوگا، آج تو انشاءاللہ 250 کلو اخبار میں شاید 2 گرام سچ نکلتا ہو. اخبارات آپ کو ملک کی صحیح صورتحال کی اطلاع نہیں دیں گے، ٹی وی نہیں دے گا. زمین پر چلیے، دیکھیے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے آپ میری صحت کی دعا کریں. میں کیا شکایت کروں؟ اخبار ہوں بلا شکوہ، اللہ کی کوئی شکایت نہیں. ہر حال میں اللہ اپنے بندے کو راضی رکھے. سخت تکلیف میں جی رہا ہوں اور مسلسل سفر کر رہا ہوں. ابھی پرسوں میں آدی واسیوں کے بہت بڑے جلسے میں مہاراشٹر میں شریک ہو کر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئے، اس لیے کہ ایک انقلاب آ رہا ہے ملک میں، ایک تبدیلی آ رہی ہے. اگر آپ کے بڑے ذمہ دار اس کو سمجھ لیں تو بہت احسان ہوگا، اور اگر نہیں سمجھ پا رہے تو میں نہیں سمجھتا، بالکل نہیں سمجھتا کہ بلا دلیل ہر معاملے میں، تمام معاملوں میں اپنے بڑوں پر آنکھ بند کر کے ایمان لانا اور ان کی بات کو ماننا یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں. آپ غور و فکر کیجیے، آپ بحث کیجیے آپس میں.
آپ مطالعہ کیجئے، کیا یہ بات صحیح نہیں؟ اور ابھی بہار میں جو ذات کی بنیاد پر جو مردم شماری ہوئی، جات آدھارت جن گننا، اس نے تو پورے ملک میں میرا خیال میں جو دلی کے ٹوائلٹ ہیں وہ اکثر بھرے رہتے ہوں. سمجھے نہیں آپ؟ پوری دلی کے نہیں کہہ رہا ہوں. پاگل ہو رہے ہیں ہمارے لوگ، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ مسئلہ کیا ہے، اب ملک کے لوگوں کے اندر یہ شعور آباد ہو رہا ہے کہ آپ مردم شماری کے خانے میں ہم کو ہندو نہیں لکھ سکتے، ہم کو یادو لکھنا پڑے گا، آپ ہم کو کرمی لکھیے، آپ ہم کو ہماری ذات کی طرف منسوب کیجئے، دھرم کی طرف منسوب مت کیجئے. یہ شعور بیدار ہو رہا ہے، اور میں اس بات سے بھی آگاہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس شعور کو دبانے کے لیے ایک بار پھر ملک میں کوئی بہت بڑا ہندو مسلم کوئی فساد کرا دیا جائے، کوئی بھیانک قسم کا واقعہ ہو جائے ایودھیا میں یا کہیں. یہ سب ممکن ہے تاکہ ملک کی توجہ ایک بار پھر وہ بھول جائیں وہ لوگ کہ ہم او بی سی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ہندو ہو جائیں. یہ ایک بار پھر کوشش ہو سکتی ہے. مسلمانوں سے زیادہ بے خبر اس پوری تبدیلی سے ملک میں کوئی قوم نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن جماعتوں سے وابستہ ہیں وہ جماعتیں یا بے خبر ہیں یا حکمت اور مصلحت کی وجہ سے وہ حقائق کو بتانے کی ہمت ہی نہیں کرتے. اور لوگوں کا حال عقیدت کا یہ ہے کہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور زیارت کر کے اور بیان سن کے چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی، میں اس کا قائل نہیں. میرے والد ماجد سے بڑھ کر کوئی ہوگا علماء دیوبند کا وارث، کوئی ہوگا مسلک دیوبند کا محافظ. میرے والد ماجد نے جو میری تربیت کی ہے، اور میرے پورے گھرانے کا جو مزاج ہے، میرے پورے خاندان کا جو مزاج ہے. میرے والد صاحب مجھے پڑھاتے تھے ترمذی شریف، انہوں نے مجھے پڑھائی حجت اللہ البالغہ، اور ان کا مزاج تھا کہ جب میں ان کی کوئی بات پر ہاں کہہ دیتا تھا تو وہ چہرے سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ مطمئن نہیں ہے مگر ہاں کہہ رہا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ غلط بات ہے، اپنی رائے پیش کرو، مجھ سے اختلاف کرو، اپنی دلیل دو، بحث کرو تاکہ تمہارے اندر علمی پختگی پیدا ہو. میں چھوٹا کم عمر طالب علم تھا، 15-16 سال کا، اور وہ اتنے عظیم محدث، 100 کتابوں کے مصنف، علامہ محمد شاہ کشمیری کے سب سے محبوب 2 شاگردوں میں سے ایک، اور وہ مجھے اختلاف کا حق دیتے تھے. یہ تربیت ہوتی ہے علماء کی. ہمارے مدارس میں یہ رواج ختم ہو گیا. ہمارے مدارس میں اگر کوئی طالب علم اپنے استاد کی رائے سے اختلاف کر دے تو اللہ ہی حافظ ہے، اس کی وراثت جلد ہی تقسیم ہوگی. یہ غلط طریقہ ہے. اسی لیے افراد تیار نہیں ہو رہے، اسی لیے ذی استعداد علماء تیار نہیں ہو رہے. اس لیے میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک میں اس وقت جو خطرات ہیں ان سے زیادہ روشن امکانات ہیں. یہ کہنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے، واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، خطروں سے زیادہ امکانات ہیں، مگر ہم امکانات کو دیکھیں تو، ہم امکانات کو سمجھیں تو، اپنے تعلقات بڑھائیں ان سب لوگوں سے. ہمارے دیہاتوں میں انہی برادریوں کی آبادی ہے، یہی پسماندہ لوگ ہیں، لیکن ہم بھی تو ان کو اسی حقارت سے دیکھنے لگے جس حقارت کی نظر سے ان کو ان کا برہمن دیکھتا تھا. پھر ہم میں اور برہمن میں کیا فرق ہے؟ مدرسوں میں بلا کر کھانے کھلانے چاہیے، ان لوگوں کو اکرام کرنا چاہیے. مسجد میں بلا کر مسجد پریچے کرنا چاہیے. یہ سب پروگرام ہونے چاہیے. اپنے نوجوان طلبہ کو دھیرے دھیرے اس کی تربیت دیجیے. اور آخری بات، اگر آپ ضرورت سمجھیں اور اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں تو کم از کم چند دن کے لیے ایک بار
میرے پاس تشریف لائیے، میں دکھاؤں آپ کو، میں ملاؤں ان لوگوں سے، آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ کیا امکانات ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ میرا ارادہ بلکہ ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اتنی لمبی گفتگو کروں گا، مگر یہ آپ کے حسن طلب، آپ کی پیاس، آپ کی محبت کا یہ جادو ہے کہ میں نے خلاف ارادہ بہت لمبی گفتگو کی ہے۔ اللہ کرے آپ کو یاد رہے اور یہ وقتی گفتگو بن کر نہ رہ جائے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی ایسی گفتگو جلسہ کہ بس ایک بار بار دہرائی جانے والی باتیں آپ کے سامنے آج پھر آ جائیں، امید ہے کہ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو رتبے بلند کرے، ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔